جو ہماری لیکچرز کی سیریز چل رہی ہے وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کے حوالے سے تھی، تو اس سے پہلے ہم نے چکن پاکس، ٹائیفائڈ اس پہ لوگوں کو آگاہی دینے کی کوشش کی تاکہ وہ سمجھ سکیں اور اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حسرہ ہے۔ حسرہ کے حوالے سے ہم ڈیفرنٹ چیزوں کو بیان کریں گے اور کیسے حسرے سے آپ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو آگاہی دیں گے۔ حسرہ جو ہے یہ انتہائی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، یعنی ایسا متعدی مرض ہے جس طرح کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے پچھلے لیکچرز میں، یہ ان میں سب سے زیادہ خطرناک متعدی مرض ہے۔ حسرہ زیادہ تر بچوں میں حملہ کرتا ہے۔ ان بچوں کی عمر 12 سال سے کم ہوتی ہے۔ اس میں میل اور فیمیل دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ حسرہ ایک میزلز وائرس سے بیماری پھیلتی ہے اور یہ جس فیملی سے بلانگ کرتا ہے اس کا نام پیراماکسیویرائڈ ہے۔ حسرہ کا جو انکوبیشن پیریڈ ہے یہ 10 سے 12 دن ہوتا ہے۔ اس میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج انکوبیشن سٹیج ہوتی ہے، لیکن اس سٹیج کے اندر کسی قسم کا مریض کے اندر کوئی سائن اینڈ سمٹم ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیج جب آتی ہے تو مریض کے اندر سمٹمز ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے اور یہ 2 سے 3 دن یہ سمٹم مریض کے اندر رہتی ہے۔ پہلی سمٹم جو ہے فیور ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو اپر ریسپائریٹری ٹریک ہوتا ہے یعنی بلائی سانس کا جو نظام ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس میں ہم اس کو جو انڈیکیشن دیتے ہیں وہ 3CS سے دیتے ہیں، یعنی کہ کف، کنجکٹیوائٹس اور کورائی۔ کف جو ہوتی ہے وہ بارکنگ کف ہوتی ہے اور اسپیشلی بچے جو ہیں رات کے ٹائم کف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنجکٹیوائٹس یعنی کہ آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ کورائی اس میں ناک سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان سمٹم کے ساتھ ایک نئی سمٹم جو مریض کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے وہ کوپلکس سپاٹس ہوتے ہیں۔ یہ کوپلکس سپاٹس جو ہوتے ہیں بچوں کے منہ کے اندر سپاٹس بنتے ہیں، بلوئش وائٹ کلر کے سپاٹس ہوتے ہیں۔ یہ بچے کے منہ کے اندر جو میوکس میمبرین ہوتی ہے اس پہ یہ سپاٹس بنتے ہیں اور 12 سے 18 گھنٹے کے اندر یہ سپاٹس جو ہیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اس میں حسرہ کے اندر 3rd سٹیج آتی ہے وہ ریشز بننا، چھوٹے چھوٹے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب چکن پاکس اور حسرہ یہاں پہ آ کے تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ریشز بنتے ہیں ان کے اندر چکن پاکس کی طرح کسی قسم کا کوئی مواد نہیں پیدا ہوتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے سب سے پہلے فیس پہ بنتے ہیں، اس کے بعد چیسٹ پہ، ابڈامن پہ، اس کے بعد بازوؤں پہ اور لیگز پہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 3 سے 5 دن کے اندر یہ دانے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پہلے سے فیس سے یہ دانے فیڈ ہونا شروع ہوں گے اور اسی طرح جس پیٹرن سے یہ دانے بنتے ہیں اسی پیٹرن سے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک جو پیکیولر سمٹم ہے اگر حسرے کی دیکھیں تو حسرہ جو ڈیفرینشیٹ ہوتا ہے چکن پاکس سے وہ یہ ہے کہ یہ دانے چھوٹے چھوٹے لال رنگ کے پہلے فاصلے سے بنتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایک جھنڈ کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ کبھی انسان کو کسی چیز سے الرجی ہو جائے یا کسی میڈیسن سے الرجی ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے ریڈ کلر کے دانے اکٹھے ایک جھنڈ کی صورت میں نظر آتے ہیں، اس طرح حسرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اس کی کوئی اسپیشل اینٹی وائرل ادویات تو نہیں دی جاتی، اس میں ہم مریض کو سمٹمیٹیکلی ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو اینٹی پائریٹک میڈیسنز دیتے ہیں، ساتھ اینٹی الرجک میڈیسنز دیتے ہیں۔ اس میں مریض کو جو اس کے لیے پریونشنز کی جاتی ہیں، مریض کو ایڈیکویٹ انٹیک فلوئڈز کروائے جاتے ہیں، یعنی کہ پینے والی چیزیں زیادہ دی جاتی ہیں اور مریض کو دوسرے گھر کے جو صحت مند افراد ہوتے ہیں اس سے آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے تاکہ مزید گھر کے جو بچے ہیں اس بیماری کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اس کی چونکہ ویکسینیشن کے حوالے سے ابھی ہم صرف اس لیے بات نہیں کر رہے کہ آگے جب ہم EPI کے شیڈیول کی طرف جائیں گے یا FPI کے شیڈیول کی طرف جائیں گے تو تب تمام بیماریوں جو بچوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان کی ویکسین کے حوالے سے بات کریں گے تو ادھر آپ کو اس کی ویکسین کے بارے میں بھی آگاہی دے دی جائے گی۔ تو حسرہ 10 سے 15 دن کے اندر 20 دن کے اندر بچے اس سے کیور کر جاتے ہیں، لیکن اگر بر وقت اس کا ٹھیک علاج نہ کیا جائے تو مریض مزید کمپلیکیشنز کے اندر یعنی کہ بچہ مزید کمپلیکیشنز کے اندر جا سکتا ہے، جیسے کہ
بچوں کے اندر انسفلائٹس ہو جاتا ہے، اوٹائٹس میڈیا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ تھرمبوسائٹوپینیا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے بچوں میں جی آئی ٹی کمپلیکیشنز آتی ہیں یعنی کہ انٹرائٹس وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ آئیز پرابلمز آتی ہیں یعنی کہ کارینیل السیریشن آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہیمریجک فیور ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے پیاروں کو بر وقت کسی فزیشین سے چیک کروا کے بر وقت اس کا علاج کروایا جائے اور بچوں کو اس موذی مرض سے بچایا جائے۔ شکریہ۔